بسم الله الرحمن الرحيم. غذوتك مولودا وعلتك يافيا، غذوتك مولودا وعلفك يافيا، تغل بما أجني عليك تحمل. إذا ليلة نابتك بالشكوى لم أبت لشوكاك إلا ساهرا تململ. كأني أنا المطروق ودونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تمنل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. تمام تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. اس سے بڑھ کر اس نے ہم تمام کو اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا. لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، کوششوں سے، کاوشوں سے آج اسلام ہم تمام لوگوں تک پہنچا ہے. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، انسان کے اندر بہت الگ الگ قسم کے جذبات ہیں. انسانی جذبات میں سے، بلکہ انسانی فطرت میں سے، انسانی عادتوں میں سے ایک عادت یہ ہے کہ جب دوسرا کوئی انسان ایک انسان کو زندگی میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اس پر کوئی احسان کرتا ہے، اس کی کوئی مدد کرتا ہے، اس کا کہیں سہارا بن جاتا ہے، وہ انسان ساری زندگی اس کا احسان یاد رکھتا ہے. جب اس سے ملتا ہے، اچھے انداز میں ملتا ہے، مسکرا کر ملتا ہے. یعنی انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈال دی ہے کہ جب کوئی انسان اس پر احسان کرے تو بڑے دیر تک اس کا احسان یاد رکھتا ہے، بڑے دیر تک اس کے دل میں اس کے لیے جگہ بن جاتی ہے. ایسا اگر دیکھا جائے تو کائنات میں ایک انسان پر سب سے زیادہ تعداد میں اور سب سے بڑے بڑے احسانات جو لوگ کرتے ہیں وہ ایک بچے پر اس کے ماں باپ کرتے ہیں. کہ ایک چھوٹے سے بچے پر اس کے ماں باپ جتنے احسان کرتے ہیں، کائنات کی کوئی شخصیت، کائنات کی کوئی ذات کسی انسان پر اتنے احسان نہیں کر سکتی جو احسانات والدین اپنی اولاد پر کرتے ہیں. اس طرح اگر دیکھا جائے تو ذرا اندازہ لگائیے ایک بچے کو اپنے ماں باپ کا کتنا احسان مند ہونا چاہیے، اپنے ماں باپ کا احسان اسے کتنا یاد رکھنا چاہیے کہ ساری دنیا میں اس پر سب سے زیادہ احسانات اور سب سے بڑے بڑے احسانات، اور بغیر کبھی ان احسانات کا ذکر کیے ہوئے احسان کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو صرف والدین کی ذات ہے. ایک مسلمان کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات ہونی چاہیے کہ جو میرا دوست ہے، جو میرا کوئی ساتھی ہے، جو میرے ساتھ کام کرنے والا ہے، جو میرا اونر ہے یا کوئی بھی ہے، وہ بندہ مجھ پر ایک احسان کرتا ہے، میں بہت دنوں تک اس کو اچھا سمجھتا ہوں، میں بہت دنوں تک اس کی قدر کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میں ساری زندگی اس کا احسان یاد رکھوں. لیکن وہی بچہ جب اپنے والدین کے تعلق سے احسان یاد رکھنے کی بات آتی ہے تو وہ اس کو فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے. تو لہذا یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہر انسان کو جہاں دوسروں کے احسانات اسے یاد ہوتے ہیں، سب سے پہلے اس کے ذہن میں اپنے والدین کا احسان یاد ہونا چاہیے. حاضرین جمعہ، دوسری چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر، مسلمانوں پر بہت چیزیں فرض کی ہیں. نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، روزہ رکھنا ہم پر فرض ہے، حج کرنا ہم پر فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہم پر فرض ہے. اور جب ہم کسی فریضے کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کافر کہتا ہے. روزے کا اگر ہم خیال نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بے ایمان لوگوں میں کر دیتا ہے. فرائض کے معاملے میں کوتاہی کرنے والوں کو اللہ سخت سے سخت سزا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت نفرت کرتا ہے. انہی فرائض میں سے ایک فریضہ ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، ماں باپ کا احترام کرنا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ فرائض کو دیا ہے وہی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کو بھی دیا ہے. اگر کوئی انسان بڑا نمازی ہے، بڑا اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والا، اللہ کے راستے میں وقت نکالنے والا، ہر اعتبار سے نیک ہے، لیکن اس کے معاملات اپنے والدین کے ساتھ صحیح نہیں ہیں، وہ اس فریضے کو پامال کرتا ہے، تو آپ یاد رکھیے یہ بہت بہت بڑے گناہ کا شکار ہو چکا ہے. حتیٰ کہ اگر میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے اور اپنی زندگی متعلق
مطالعے میں لگائیں گے تو آپ کو چند ہی دنوں میں یہ بات پتہ چل جائے گی کہ قرآن مجید اور احادیث ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن میں، حدیث میں شرک کے بعد اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرنے کے بعد اگر کسی گناہ کو سب سے بڑا گناہ سمجھا گیا ہے تو والدین کی نافرمانی کو سمجھا گیا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ نماز چھوڑنا، چوری کرنا، کسی کے ساتھ زنا کرنا، یہ تمام گناہ آنے سے پہلے وہ گناہ آ جاتا ہے جہاں انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کی بے ادبی کرتا ہے، ان کا خیال نہیں رکھتا، ان کی خدمت نہیں کرتا۔ یہ گناہ اللہ تعالیٰ نے بہت اوپر رکھا ہے۔ آپ چند دنوں میں یہ بات سمجھ جائیں گے اگر آپ مطالعہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے شرک کے بعد اور کفر کے بعد اگر کسی کو سب سے بڑا گناہ سمجھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک والدین کی خدمت نہ کرنا اور ان کی نافرمانی کرنا ہے۔ اور حاضرین جمع، یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک توحید کے بعد، نمازوں کے بعد اگر سب سے بڑی اور افضل کوئی عبادت ہے تو والدین کی خدمت ہے۔ یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ ایک بندہ اہل حدیث بن جاتا ہے یا توحید کو سمجھ لیتا ہے، اپنا عقیدہ درست کر لیتا ہے، وہ انسان بالخصوص بقیہ جو معاملات ہیں ان معاملات میں اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ توحید کے ماننے والے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو توحید کا علم بردار کہتے ہیں، ان کے گھروں میں بچوں اور ماں باپ کے تعلقات میں سب سے زیادہ بگاڑ دیکھا گیا ہے۔ دوسرے لوگ، ان کے عقائد خراب ہیں، شرکیہ عقائد ہیں، کفریہ عقائد ہیں، بدعاتوں میں ملوث ہیں، لیکن ان گھروں میں باپ بچوں کے درمیان، ماں بچوں کے درمیان کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ بگڑے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کے گھروں میں جو لوگ اپنے آپ کو توحید کا علم بردار سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، توحید اور نمازوں کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نیکی والا عمل والدین کی خدمت ہے۔ والدین کا خیال رکھنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ نماز، توحید اور نماز کے بعد ہم صرف توحید سمجھ جاتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر لیتے ہیں اور ہر معاملے میں اپنے آپ کو آزاد کر لیتے ہیں، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، یہ قیامت کے دن ہمارا بہت بڑا نقصان کر سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو بندہ توحید پرست ہو، توحید کا علم بردار ہو، نمازوں کا پابند ہو اور والدین کی خدمت میں بھی درست ہو، یاد رکھیے یہ صفت ایک ولی کی صفت ہے۔ ایک بندہ، اس کی توحید درست ہے، اس کی نمازوں میں خامی نہیں ہے اور وہ والدین کا بڑا خیال رکھنے والا ہے، یہ معاشرے میں ایک ولی انسان ہونے کی صفت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ صفت انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ حد درجہ محبت کرتا ہے۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ انبیاء کو دیتا ہے، اولیاء کو دیتا ہے، سب کو یہ صفت نہیں ملتی۔ توحید پر آنا، نماز قائم کرنا، انسان تھوڑا بہت سوچنے سمجھنے لگ جائے، چیزوں کو پہچاننے لگ جائے، توحید پر آنا آسان ہو جاتا ہے، نمازوں کا اہتمام شروع کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ والدین کی خدمت کے معاملے میں پھر بھی چوک جاتا ہے، اور یہاں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، جنت جا سکتا ہے، لیکن ولی صفت نہیں ہے۔ ولی صفت اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر والدین کی خدمت کا جذبہ نہیں ہے۔ حاضرین یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو یہ صفت عطا فرمائی، اولیاء کو یہ صفت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہم جانتے ہیں، سورہ مریم آیت نمبر 40/7 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے، ذرا غور سے سنیے اس مسئلے کو۔ مسئلہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ حضرت ابراہیم پر ہر قسم کا ظلم کر دیتے ہیں۔ جب وہ مسلمان ہوتے ہیں توحید کا اعلان کرتے ہیں، ہر قسم کا ظلم کر دیتے ہیں، ان پر ہاتھ اٹھانا، انہیں مارنا، حتیٰ کہ انہیں گھر سے باہر نکلنے کو بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ ہر قسم کا ظلم ان پر ڈھا دیا جاتا ہے۔ اتنے تمام مسائل ہونے کے باوجود جب وہ دن آتا ہے جس دن واقعی انہیں گھر سے نکال دیا جاتا ہے، ان کو گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اس دن بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے اپنی زبان کا اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر کے نہیں جاتے۔ ذرا یہ منظر اپنے ذہن میں رکھیے کہ ایک باپ اپنے بچے پر حد درجے ظلم کرے، اور بچہ ساری زندگی خاموش رہے، کچھ بولتا نہیں تھا، کچھ کرتا نہیں تھا، اور آخر میں وہ دن آ گیا جس دن واقعتاً باپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ گھر میں نہیں رہ سکتا، اب اس کو نکال دیا گیا۔ تو انسانی جذبات اتنے بھڑک جاتے ہیں کہ کم سے کم جاتے ہوئے کچھ بول کر چلا جاتا ہے۔ بچہ جاتے ہوئے کچھ اپنی زبان پر غلط الفاظ استعمال کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں وہ موقع آیا
کہ بہت سالوں تک ظلم سہنے کے بعد اب انہیں گھر سے نکالا جا رہا ہے. گھر کے باہر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں سلام علیک. میں اب بھی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل کرے، اور میں ضرور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. آپ سے جو غلطیاں ہوئے ہیں اس کی معافی کی میں دعا کروں گا. یہ معیار ہے جو والدین کی خدمت کا ہونا چاہیے کہ وہ اگرچہ کہ ظلم بھی کر دیں، ایسا نہیں کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ وہ اچھا کریں گے تو آپ ان کے ساتھ اچھا کریں گے. والدین اگر آپ کے ساتھ غلط بھی کرتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ نے بچوں پر یہ فریضہ ڈالا ہے کہ والدین کے ساتھ وہ اچھا ہی کریں، والدین کے تعلق سے اچھا نظریہ ہی رکھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ مریم آیت 30/2 وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، ماں کی گود میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بات کرنے کی طاقت دی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا، کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اپنا تعارف کراتے ہوئے انہوں نے کہا اللہ نے مجھے یہ بھی صفت دی ہے کہ میں اپنی والدہ کا پورا خیال رکھوں، والدہ کے تعلق سے میں نرمی اختیار کروں. کب حکم دیا گیا؟ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، اس کو جب بات کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نرمی اختیار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کہہ سکتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص بڑا عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا کارنامہ کرنے کے لیے بھیجا ہے. یہ اپنی علامت بتا سکتے تھے، انہوں نے اپنی علامت بتائی میں اپنی والدہ کے ساتھ نرمی اختیار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی یہ علامت سب کو نہیں ملا کر، یہ علامت اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو دیتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنی علامت بتا کر اعلان کیا. تو ایسی چیز خاص ہی ہو سکتی ہے، عام چیز ایسے بیان نہیں کی جاتی. تو یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین کی خدمت، ان کے ساتھ شفقت کا نظریہ رکھنے والا بہت چنندہ لوگوں کو بناتا ہے، سب کو نہیں بناتا. یہ بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہونی چاہیے. حاضرین جمعہ، آج میں آپ کو بس 5 فائدے بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ والدین کی خدمت کرنے کے اللہ رب العالمین کے نزدیک 5 فائدے ہیں جو اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ خدمت سے مراد کیا ہے، کس چیز کو خدمت کہا جاتا ہے. والدین کی خدمت، یہ بات آپ یاد رکھیے کہ دنیاوی معاملات میں والدین کے حکم کو جب بولیں، جیسا بولیں، جہاں بولیں اس کی اطاعت کرنا یہ خدمت ہے. اور دنیاوی معاملات میں والدین کی ہر قسم کی ضروریات کا خیال رکھنا خدمت ہے. والدین جب بیمار ہو جائیں ان کے معالجے کا مکمل خرچ اٹھانا خدمت ہے. اور اسی طرح والدین کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کرنا. اور آخری چیز جو خدمت میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر والدین آپ پر ظلم بھی کر دیں تو اپنے ماتھے پر شکن نہ لانا خدمت ہے. یہ تمام چیزیں خدمت میں آتی ہیں. ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر خود باب سماعت فرمائیے کہ خدمت کا معنی ہمیں قرآن و حدیث میں جو دیکھنے کو ملتا ہے اس چیز کو واضح کر دیا گیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بڑے پیارے الفاظ میں سورہ اسراء آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. بہت پیاری آیت ہے یہ. ایک آیت اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی واقعتاً والدین کا مقام و مرتبہ سمجھ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. اے لوگوں، اگر تمہارے والدین تمہارے ساتھ کچھ زیادتی بھی کر لیں تو تمہاری زبان سے اف تک نہیں نکلنا چاہیے، اف تک نہیں نکلنا چاہیے. بلکہ اگر ہماری زبان والدین کے ظلم کے آگے اف کو بھی کھڑا کر دیتی ہے تو والدین کا ظلم نہیں دیکھا جائے گا، ہمارا اف دیکھا جائے گا. یاد رکھیے جو مقام، جو پکڑ ہماری اف کو ہوگی اتنی بڑی پکڑ آپ پر کیے جانے والے ظلم پر نہیں ہوگی، اگر واقعتاً وہ چیز اگر ظلم بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ والدین تمہارے ساتھ کچھ بھی کریں تمہارے زبان پر اف بھی نہیں آنا چاہیے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ان کے کسی بھی معاملے میں انکار نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں ہوگا، نہیں کریں گے، نہیں جائیں گے، نہیں بولیں گے. ان کی کسی بھی معاملے میں انکار والے الفاظ استعمال نہیں کیے جائیں گے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اگر ان سے کچھ مانگنا ہے، ان سے کچھ پوچھنا ہے، ان کو کچھ بتانا ہے تو بالکل نرم لہجے میں بتایا جائے گا. 3 چیزیں اللہ نے واضح کر دی. اگر والدین سختی کریں تمہاری زبان پر جواب دینا تو دور کی بات، اف بھی نہیں آنا چاہیے. کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دے دیں تمہیں رک جانا چاہیے، اتباع کرنی چاہیے. اگر تمہیں کچھ انہیں بولنا ہے، کسی چیز کی گزارش کرنا ہے تو بالکل نرم لہجے میں کرنا چاہیے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ
تمہاری خدمت کے بازو ان کے لیے کھلے ہونے چاہیے. ہمیشہ ان کی خدمت کے لیے تمہیں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ساتھ میں ان کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اے اللہ جس طرح میرے والدین نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تو ان کے اس بڑھاپے میں ان پر رحم فرما. یہ دعا بھی جاری رہنی چاہیے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے والدین کا مکمل مقام و مرتبہ بتا دیا، ان کی خدمت سے مراد کیا ہے یہ بھی بتا دیا. یہاں پر ایک چیز میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی ہے کتنی پیاری دعا ہے کہ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے اللہ میرے والدین کی اسی طرح مدد فرما، رحم فرما جیسے انہوں نے میری بچپن میں مدد فرمائی تھی، مجھ پر رحم فرمایا تھا. یہاں پر ایک فریضہ یہ بھی بنتا ہے کہ جب بھی اولاد پیدا ہو بالخصوص بچپن میں ان کے ساتھ حتی الامکان رحم و کرم کا معاملہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو والدین بچپن میں حتی الامکان رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ رحم بڑھاپے میں کرتے ہیں. اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے کیونکہ تیاری وہاں سے ہوتی ہے، بچے کی ولادت سے تیاری ہوتی ہے اور بچے کو یہ دعا کرتے رہنا اس پر لازم ہے. اللہ رب العالمین نے یہ چیز لازم کر دی ہے تو آپ کے ہر دعا میں والدین کے لیے دعا ہونا چاہیے. خیر، تو یہ خدمت کا مطلب ہے. پہلا فائدہ جو آپ کی خدمت کرنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً انسان کی عمر میں، رزق میں اور اس کی زندگی میں برکت ادا کر دیتا ہے والدین کی خدمت کے ذریعے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2550 پر 7، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر لوالدیہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس انسان کو، تم میں سے جس کسی بھی انسان کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے لمبی عمر دے، اس کے رزق میں برکت دے، اس کی زندگی میں برکت دے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک شروع کر دے. وہ جتنا زیادہ اچھا معاملہ والدین کے ساتھ کرے گا اتنی برکت دی جائے گی، اتنی فضیلت دی جائے گی، اتنی لمبی عمر دی جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا جو تم میں کا انسان برکت والی، عمل والی، اللہ کو راضی کرنے والی لمبی زندگی جینا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور خوشخبری اللہ کے رسول نے سناتے ہوئے کہا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، حدیث نمبر 7460 پر 3، من بر والدیہ طوبی لہ زاد اللہ فی عمرہ. اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ وہ انسان بہت خوش نصیب انسان ہے برکت والی عمر کے اعتبار سے جو انسان اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے. دنیا میں اللہ کے رسول نے اسے خوشخبری سنا دی ہے جو واقعتاً والدین کی خدمت کرتا ہے. تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ والدین کی خدمت کرنے سے واقعتاً زندگی میں برکت آتی ہے، رزق میں برکت آتا ہے، عمر میں برکت آتی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس تاریخی ثبوت بھی موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں کون نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ نے جو برکت ان کے مال میں دی، ان کی عمر میں دی، ان کے عمل میں دی، شاید یہ اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے انسان کو دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے، بڑی فضیلت والے، بڑی برکتوں والے صحابی اور بڑی عمر پانے والے صحابی، ان کی زندگی آپ اٹھا کر پڑھیے، ان کا ایک خاص عمل آپ کو ملے گا. صحیح بخاری میں ان کے خود کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر 2540 پر 8 کہتے ہیں کہ میری والدہ زندہ تھی لیکن بہت بیمار تھی اور میں ان کی خدمت میں لگا ہوا تھا، اور واللہ جب تک میری والدہ زندہ تھی میں نے حج کے لیے بھی جانا گوارا نہیں کیا. میں سمجھتا تھا کہ میں حج کے لیے چلا جاؤں میرا عمل تو ہو جائے گا لیکن میری والدہ کا خیال کون رکھے گا، اس کی تکلیفوں کا خیال کون رکھے گا، لہذا میں نے پہلا حج کیا میری والدہ کے انتقال کے بعد. اللہ رب العالمین نے انہیں کیا فضیلت عطا فرمائی، کیا مرتبہ عطا فرمایا ان کے اس شوق کی وجہ سے. حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، بڑی خوبصورت روایت آتی ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2540 پر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے کہا، ان خیر التابعین رجل یقال له اویس. حضرت اویس قرنی ایک ایسے انسان ہیں جو نبی کے زمانے میں زندہ تھے، مسلمان تھے، لیکن نبی سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی. صحابہ سے ملاقات ہوئی تھی. تو جس بندے کی ایمان کی حالت میں صحابہ سے ملاقات ہو اس کو تابعی کہتے ہیں، جس کی نبی سے ملاقات ہو اس کو صحابی کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر اگر سب سے بڑا تابعی کوئی ہے، سب سے زیادہ خیر والا تابعی کوئی ہے، سب سے زیادہ افضل تابعی کوئی ہے، رجل یقال له اویس، ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے. یہ کائنات کا سب سے بڑا تابعی ہے. کیوں؟ لہ والدۃ ہوا بہا بر، اس کی ایک والدہ تھی، وہ مریض تھی، اس نے اس کی ایسی خدمت کی ہے، ایسی خدمت کی ہے، ایسی خدمت کی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحابی نہ ہونے کے باوجود اس نے وہ مقام حاصل کر لیا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کسی معاملے میں قسم کھائے تو اس کی قسم کو اللہ پوری کر دیتا ہے، رحمہ اللہ، حضرت اویس قرنی۔ پھر فرمایا وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ، حضرت اویس قرنی کو ایک بیماری لگ گئی تھی کہ ان کا پورا بدن سفید ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اویس قرنی نے اللہ رب العالمین کے پاس مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے بعد ایک مرتبہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ میں دعا قبول کر لی، ان کی مکمل بیماری کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، میرے صحابہ سے اللہ کے رسول نے کہا میرے صحابہ جب بھی تمہاری ملاقات اویس قرنی سے ہو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اویس سے دعا کرانا، رحمہ اللہ۔ اتنا بڑا مقام کیوں ملا اللہ کے رسول نے بتا دیا، کیونکہ وہ اپنی والدہ کا حد سے زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، اپنی والدہ کو چھوڑ کر نبی سے ملاقات کے لیے جانا بھی انہوں نے گوارا نہیں کیا، اپنی والدہ کے پاس رکے رہے۔ جب والدہ کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بڑا تابعی اویس ہے، جب وہ قسم کھا لیتا ہے اللہ اس کی قسم کو پوری کر لیتا ہے، اور جب وہ کسی چیز پر دعا مانگتا ہے پہلی مرتبہ میں اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ لہذا صحابہ اپنے گناہوں کے لیے تم اویس سے توبہ کرواؤ، اویس سے مغفرت کرواؤ، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ماں کی خدمت کا جذبہ ہے۔ حضرین جماعت، تو پہلا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت عطا کر دیتا ہے، ہر اعتبار سے فضیلت عطا کر دیتا ہے، عمر میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرما دیتا ہے، یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ جو لوگ واقعتاً والدین کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی زندگی کے مسائل بہت آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ بہت ایسا ہوتا ہے معاشرے میں کہ انسان توحید والا ہونے کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہت سے مسائل آ گئے، بہت سی پریشانیاں آ گئی ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر قسم کا طریقہ انسان اختیار کر لیتا ہے، اس کے باوجود وہ مسائل ختم نہیں ہوتے، اس کے باوجود وہ مسائل دور نہیں ہوتے۔ اس انسان کو ایک مرتبہ غور کرنا چاہیے کہ اگر اس کے پاس والدین ہیں تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے والدین کی خدمت شروع کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو لوگ والدین کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کے سارے مسائل بڑی آسانی سے حل کر دیتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت، بڑی آسان اور بہت اچھی عادت ہے کہ انسان اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے والدین کے قریب چلا جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بندہ والدین کی خدمت کرے ان کے دل سے دعا تو نکل ہی جاتی ہے۔ ماں باپ کو بس انتظار ہوتا ہے اپنے بچوں کو دعا دینے کے لیے، اور ماں باپ تو وہ ہیں جو بغیر کسی آپ کے عمل کے بھی آپ کو دعا دے دیتے ہیں۔ اگر آپ واقعتاً ان کے ساتھ کوئی احسان والا عمل کریں گے، خدمت والا عمل کریں گے، تو ان کی زبان سے آپ کے لیے دعا کیوں نہیں نکلے؟ وہ آپ کے لیے اپنی ہر دعا میں دعا کرتے ہیں، تو آپ ان کی خدمت کرنے پر دعا کیوں نہیں کریں گے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ حدیث نمبر 3860 پر 2، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، اللہ کے رسول نے فرمایا کائنات میں 3 دعائیں ایسی ہیں جس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ لازمی طور پر انہیں قبول کرتا ہے۔ ان میں سے ایک دعا دعوت الوالد لولدہ، ماں باپ کی دعا جو اپنے اس کے بچوں کے حق میں کی جاتی ہے، یہ دعا اللہ تعالیٰ ہرگز رد نہیں کرتا۔ پہلا تو یہ ہمارے پاس آپشن ہے کہ اگر آپ خدمت کریں گے تو ان کی دعا کے ذریعے ہو سکتا ہے آپ کے مسائل حل ہو جائیں۔ دوسرا، اگر وہ دعا نہیں بھی کریں گے تب بھی آپ کے مسائل حل ہو جائیں۔ وہ واقعہ ہم تمام کو معلوم ہے، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حدیث نمبر 2330 پر 3 کہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، ان میں سے ایک شخص نے اللہ سے کیا دعا کی؟ غار میں پھنس گئے، غار کے دروازے پر، غار کی نکلنے والی جگہ پر بڑی سی چٹان آ کر بیٹھ گئی، کچھ بھی باہر کا منظر نظر نہیں آ رہا، بالکل اندھیرا ہے، اور تین لوگوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا قال احدهم اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران، کہتا ہے کہ اللہ میرے لیے بہت بوڑھے ماں باپ تھے، میں نے تیری رضا کے لیے ساری زندگی ان کا احترام کیا ہے، ان کی خدمت کی ہے، اللہ اس کے بدلے میں آج مجھے اس مصیبت سے بچا۔ اللہ رب العالمین نے ففرج اللہ تعالیٰ نے چٹان کو ہٹا دیا آگے سے، جہاں کوئی مدد کرنے والا پہنچ نہیں سکتا، جہاں کوئی بچانے والا پہنچ نہیں سکتا، جہاں کسی تک آپ اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے، وہاں پر ایک نیک عمل انسان کا کہ وہ والدین کی خدمت کرتا تھا، اس عمل نے اسے بچا لیا۔
اس عمل نے چٹان کو دروازے پر سے ہٹا دیا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ والدین کی خدمت کرنے والے کے کتنے بڑے مسائل کو حل کر سکتا ہے بڑے آسانی سے. بغیر سہارے کے، بغیر ذریعے کے اللہ مدد کرنے کو تیار ہے ان لوگوں کی جو لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں. بغیر سہارے کے، کسی کو درمیان میں لائے بغیر اللہ ڈائریکٹ مدد کرنے کو تیار ہے ان لوگوں کی جو واقعتاً والدین کی خدمت کرتے ہیں. تو لہذا انسان جو پریشانیوں کی وجہ سے در در بھٹک رہا ہے، اسے اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے والدین کے پاس جانا چاہیے، وہاں سے ان کی خدمت سے اسے شروع کرنا چاہیے. اس کی زندگی کے سارے مسائل اللہ رب العالمین آسان کر دے گا. حاضرین، تیسرا فائدہ والدین کی خدمت کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہاں پر ایک بات میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، وہ بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے اعمال ہیں جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے. بہت سے ایسے اعمال ہیں جس کو ہم بیان کر کے کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک جمعہ سے ایک جمعہ تک گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم احادیث میں سنتے ہیں، لیکن یاد رکھیے والدین کا معاملہ بالکل الگ ہے. کیوں الگ ہے؟ کیونکہ وہ سارے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صرف صغیرہ گناہ ہیں، والدین کی خدمت سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے والدین کی خدمت کرنے والوں کو. کیا دلیل ہے؟ ترمذی حدیث نمبر 1904 ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما. الفاظ پر غور کیجیے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول مجھ سے بہت 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 بڑا گناہ ہو گیا، میں کیا کروں؟ مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فَهَلْ لِي مِن تَوْبَةٍ. اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ میں توبہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر لے گا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ہاں توبہ تو کرو ساتھ میں یہ بھی کر لو. اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہا. اس شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا میں توبہ کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تمہاری ماں ہے؟ هل لک امک. کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ قال لا. اس نے کہا نہیں. قال هل لک من خالۃ. کیا تمہاری خالہ زندہ ہے، ماں کی بہن زندہ ہے؟ قال نعم. قال فبرها. جاؤ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہارا کبیرہ گناہ معاف کر دیا جائے گا. اس کی خدمت کرو، تمہارا کبیرہ گناہ معاف کر دیا جائے گا. ذرا سوچئے، ماں کی بہن اس کی خدمت کرنے پر بڑا گناہ معاف کر دیا جائے تو جس انسان کو ماں ملی ہو اور سیدھا ماں کی خدمت کر لے، اس کے اللہ رب العالمین گناہوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ ایک انسان محض اپنے والدین کی اچھی طرح خدمت کر کے اپنے نام اعمال سے ہر قسم کا گناہ مٹا سکتا ہے. یاد رکھیے، ہر قسم کا گناہ اپنے نام اعمال سے صاف کر سکتا ہے محض اپنے والدین کی خدمت کر کے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ادب المفرد حدیث نمبر 4، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے. لکھتے ہیں اتاہ رجل فقال انی قتلتها فهل لي من توبة. ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آتا ہے، اس سے گناہ ہوا. گناہ کیا ہے کہ اس نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، اس عورت نے نکاح کرنے سے منع کر دیا. پھر اس کے ایک ساتھی نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس عورت نے قبول کر لیا. یہ بندہ اتنا جذباتی ہوا کہ اس نے اس عورت کو قتل کر دیا. اب پھر اس کو احساس ہوا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، قتل ہو گیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتا ہے جو بندہ توبہ کرے بغیر مر جائے، قتل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا. بہت لمبی سزا ہے قتل کی، بہت لمبی سزا ہے. جہنم میں جو سب سے لمبی سزا ہے شرک کے بعد وہ قتل کی سزا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا خالدین فیہا کے الفاظ میں. اس شخص کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے قتل ہوا ہے، بہت بڑا گناہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ حل لی توبۃ. کیا میں توبہ کروں، میری توبہ قبول ہو جائے گی یا مجھے کچھ اور کرنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے وہی حرکت کی جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. انہوں نے پوچھا قال امک حیۃ. کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں، لا نہیں، میری ماں زندہ نہیں ہے. انہوں نے کہا قال تب الی اللہ عز وجل وتقرب الیہ ما استطعت. اب میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، جاؤ کثرت سے توبہ کرو، اچھی طرح توبہ کرو، اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ تمہارا گناہ معاف کر دے. وہ شخص چلا گیا. ایک اور تابعی ہیں حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آتے ہیں. فذهبت فسألت عن ابن عباس لما سألته عن حیات امه. انہوں نے جا کر حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا اس شخص نے آپ کو گناہ کی توبہ کے بارے میں سوال کیا،
آپ نے اس کی ماں کی زندگی کے بارے میں سوال کیوں کیے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا انی لا اعلم عملا اقرب الى اللہ عز وجل من بر الوالدین. انہوں نے کہا میرے نزدیک کوئی چیز اللہ کو سب سے کسی بندے کو اللہ سے سب سے زیادہ قریب کر سکتی ہے، کسی بندے کو اللہ رب العالمین کے قریب کرنے میں سب سے زیادہ طاقت رکھتی ہے تو وہ صرف والدین کی خدمت ہے. انہوں نے کہا میں چاہتا تھا کہ اسے توبہ کا حکم دینے سے پہلے کہوں جا والدین کی خدمت کر لے، تیرا گناہ معاف ہو جائے. جب اس نے کہا کہ میری ماں زندہ نہیں ہے تب میں نے کہا تو جا کثرت سے توبہ کر، تو اللہ کے قریب جا، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ، نوافل پڑھ، ہو سکتا ہے اللہ تیرا گناہ معاف کر دے. یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہوں کی توبہ کو جس مقام پر رکھا ہے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت کو رکھ دیا ہے کہ کوئی انسان محض اپنے والدین کی خدمت کر کے انہیں راضی کر کے اپنی زندگی کے چھوٹے اعمال تو چھوڑو بڑے بڑے اعمال کو مٹا سکتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو مٹا سکتا ہے. ایک انسان کو اس کی طرف ضرور توجہ کرنا چاہیے، اس چیز کو سہارا بنانا چاہیے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے کو اس کے والدین زندہ دنیا میں ملے ہوں، ان میں سے ایک بھی ملا ہو، اس کے باوجود اس نے اپنی مغفرت نہ کروا لی ہو، جنت کا راستہ نہ آسان کر لیا ہو، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہوگا. اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل ہو جائے. اتنا اچھا موقع ملا تھا جنت کے قریب جانے کا، اس کے باوجود نہیں گئے. اگر آپ کے پاس ماں باپ ہیں یا ان میں سے ایک بھی ہے تو آپ ابھی بھی اپنی جنت کا راستہ بہت آسانی سے آسان کر سکتے ہیں، بہت آسانی سے. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ توبہ کرنا چاہیے، واقعتاً توبہ کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ والدین کی خدمت کا موقع ہے یہ آپ کے لیے اس سے بہتر عمل ہے. آپ توبہ کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت کو پکڑ لیں گے، آپ کے جنت کا راستہ بہت آسان ہے، اللہ کے قریب جانے کا راستہ بہت آسان ہے. انسان کو یہ راستہ ضرور اختیار کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو یہ راستہ اختیار نہیں کرتا میں دعا کرتا ہوں وہ ذلیل ہو جائے. اتنا اچھا موقع کیوں گواتا ہے؟ تو اس بات کا خیال رکھیے کہ تیسرا فائدہ جو ہمیں ہوتا ہے والدین کی خدمت سے وہ یہ کہ ہمارے چھوٹے گناہ تو چھوٹے گناہ، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ بھی ہمارے معاف کر دیتا ہے. حاضرین جمعہ، چوتھا فائدہ جو ہمیں والدین کی خدمت سے حاصل ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے، اتنا سب ہم سن چکے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم اللہ رب العالمین کی رضامندی بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں والدین کی خدمت کے ذریعے. رسول اللہ نے فرمایا ترمذی حدیث نمبر 1890 پر 9 رضا ربی فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما. والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ جس بچے سے اس کے ماں باپ خوش ہیں اس بندے سے اللہ خوش ہے، جس بچے سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں اس بندے سے اللہ ناراض ہے. یہ بہت آسان فارمولا ہے یہ پہچاننے کا کہ اللہ آپ سے راضی ہے کہ نہیں ہے دیکھنے کا. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا میں اس قابل بن گیا ہوں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو گیا ہے تو آپ اپنے گھر جا کر اپنے والدین کو دیکھیے. اگر والدین آپ سے مطمئن ہیں، آپ سے ناراض ہیں، آپ سے خوش ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہے، اللہ رب العالمین آپ سے خوش ہیں. بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف والد کا لفظ استعمال کر کے عطا فرمایا. صحیح الجامع حدیث میں 3506 رضا ربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد. اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہے یا ناراض ہے اپنے باپ کو دیکھ لو. تمہارا باپ تم سے راضی ہے، اللہ تم سے راضی ہے. تمہارا باپ تم سے ناراض ہے، اللہ تم سے ناراض ہے. اس بات کو آپ یاد رکھیے. اللہ کے قریب جانے کا سب سے آسان راستہ، سب سے بہترین راستہ، جس راستے میں اللہ نے دنیا میں بھی عزت رکھی ہے آخرت میں بھی عزت رکھی ہے، وہ صرف والدین کی خدمت والا راستہ ہے. یاد رکھیے جو بندہ والدین کے معاملے میں بہت محتاط ہوتا ہے، بہت پابند ہوتا ہے، بہت زیادہ خدمت گزار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے بہت مشہور کر دیتا ہے، بہت مشہور کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو نیک لوگوں میں شمار کر دیتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لوگ جو بندہ دنیا میں والدین کی بہت اچھی طرح خدمت کرتا ہے اس کو بہت اچھا بندہ سمجھتے ہیں، بہت نیک بندہ سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اسے بہت نیک بندہ سمجھتا ہے جو لوگ والدین کے معاملے میں خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اور حاضرین جمعہ، ایک واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں اس کا اندازہ کرانے کے لیے. معجم الصغیر الطبرانی، امام طبرانی کی کتاب ہے، حدیث نمبر 1170 پر ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے. واقعہ کیا ہے کہ ایک لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کر اپنے باپ کی شکایت کر دیتا ہے. کیا شکایت کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے باپ نے میرے مال پر قبضہ کر لیا ہے، میرا باپ میرا مال میری اجازت کے بغیر لے لیتا ہے، بے دریغ اٹھا لیتا ہے.
یہاں پر ایک بات غور کرنے کی یہ بھی ہے کہ عام طور پر باپ اور بیٹے میں جو مسائل بنتے ہیں اس میں ایک بہت بڑی وجہ مال ہوتی ہے. مال کی وجہ سے باپ اور بیٹے کے درمیان مسائل بن جاتے ہیں. پراپرٹی کی وجہ سے مسائل بن جاتے ہیں. پراپرٹی کی وجہ سے مسائل بنتا ہوا اس زمانے میں ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں. ہر جگہ باپ اور بیٹے کے درمیان اختلاف ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ پراپرٹی ہے, کوئی مال کا معاملہ ہے. اس چیز کو سمجھنے کے لیے بہت خوبصورت واقعہ. اس بندے نے آ کر نبی سے شکایت کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شکایت سن رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, وہ جو بندہ ہے, اس بچے کا باپ, اس کو پتا چلا ہے کہ اس نے آ کر رسول اللہ سے باپ کی شکایت کی, اور وہ اپنے من ہی من میں رو رہا ہے اور اپنے دل میں چند اشعار پڑھ رہا ہے. بہت خوبصورت اشعار. جب اس کو پتا چلا کہ اس کے بیٹے نے باپ کی شکایت جا کر رسول اللہ سے کی ہے, تو باپ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ باپ اپنے دل میں چند اشعار پڑھنے لگا بہت غم کے ساتھ. کیا اشعار تھے؟ غدوتک مولودا وعلتک یافیا تعلی بما احنی علیک تحنلو. کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے, میں نے تجھے بچپن سے بہت محبت اور بہت محنت سے پالا, اور ایک ایک لقمہ تیرے اندر ڈال کر میں نے تجھے جوان بنایا ہے. اذا لیلۃ نابتک بالشکوى لم ابت لشکواک الا ساہرا اتممل. جب کسی رات تو بیمار ہو جاتا, میں بہت بے چین ہوتا اور ساری رات میں جاگ لیتا بغیر کسی شکایت کے. مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ میں وہ رات جاگ گیا ہوں تیرے لیے. تو جب بیمار ہوتا تھا میں تیرے لیے ساری رات جاگ جاتا, میرا دل پریشان ہوتا لیکن مجھے جاگنے کا ذرا بھی افسوس نہیں ہوتا. میں بغیر کسی شکایت کے میں تیرے لیے پوری رات جاگ لیتا. وَتَخَافُ الرَّضَا نَفْسِي عَلَيْكَ وَإِنِّي لَعَالَمُ أَنَّ الْمَوْتَ حَتَمٌ مُؤَجَّلُ. اب اس عمر میں تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے, حالانکہ میں موت کے بالکل قریب ہوں, میں موت کے بالکل قریب پہنچ گیا ہوں. اس عمر میں تو میرے سے ناراض ہو گیا ہے. میں نے ساری زندگی تیرے ساتھ ایسی گزاری ہے, جب میرے مرنے کا وقت قریب آیا ہے تو مجھ سے ناراض ہے. باپ کے دل میں بہت زیادہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے. فلما بلغت السن والغایة الیها مداک ما كنت فیک اؤمل جعلت جزاعی غلظت وفاضتا كأنك انت المغنم المتفضل. باپ اپنے دل میں اشعار پڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ عمر جو کہ میری واقعتاً کمزوری والی عمر ہے, میں بالکل کمزور ہوں اور تو بالکل طاقتور بن گیا ہے. ایسی عمر میں کاش تو میرے ساتھ وہ بھی معاملہ کر لیتا جو ایک پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے, تو میں تیرے سے راضی ہو جاتا. ایک پڑوسی جو پڑوسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے, تو اتنا بھی معاملہ میرے ساتھ کر لیتا, میں تیرے سے راضی ہو جاتا. یہ اشعار اپنے دل میں وہ بندہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آتا ہے. حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول, وہ بندہ بہت غمگین ہے اور اپنے دل میں چند اشعار پڑھتے ہوئے آ رہا ہے. جب وہ آئے تو اس سے ضرور وہ اشعار سننا کہ وہ کیا اشعار پڑھتے ہوئے آ رہا تھا. وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ اے شخص, تو اپنے دل میں چند اشعار پڑھ رہا تھا, مجھے معلوم ہے. اللہ کے رسول اس کا پہلا مصرع بھی سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے یہ سناؤ. وہ بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول, یہ جو اشعار میں نے پڑھے ہیں میری اپنی کانوں نے نہیں سنا, آپ کو کیسے پتا چلے؟ بندہ بڑا حیران ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنانے کو بولتے ہیں. یہ سارے اشعار, بہت لمبا قصیدہ ہے, میں نے آپ کو مکمل سنایا بھی نہیں ہے, بہت لمبا قصیدہ ہے, وہ سنا دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے ہیں, فَحِينَئِذٍ أَخَذَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِتَلَابِيبِ ابْنِهِ وَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا, اس بچے کے آستین کو پکڑا, اس کو اٹھا کر کہا, اے لڑکے یاد رکھنا, تو تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں, تو شکایت کیوں کرے گا؟ اگر تیرا باپ تیرے مال میں زیادتی کرے, وہ مال اسی کا ہے, تجھ پر زیادتی کرے تو بھی اس کا ہے, تو کسی سے شکایت نہیں کر سکتا, تو اس کی پراپرٹی ہے, تیرا مال بھی اس کی پراپرٹی. یہاں پر ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسلام نے ایک باپ کو بیٹے پر کتنی فوقیت دی ہے. اور اگر بچوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے, یہ جذبات ان کے دل میں پیدا نہیں ہوتے ہیں, بے دریغ ان کی بے ادبی ہو جاتی ہے, زبان سے کچھ نکل جاتا ہے. ہمیشہ ان چیزوں کا احساس ان کے دلوں میں ہونا چاہیے. حاضرین جمعہ, آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. 5واں فائدہ جو والدین کی خدمت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے, وہ وہی فائدہ ہے جو ہم تمام لوگوں کو چاہیے. وہ کیا ہے؟
جنت کا حصول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مستدرک حاکم حدیث نمبر 7450 پر 3، نمت فرأیتنی فی الجنہ فسمعت صوت قارئ يقرأ فقلت من هذا قال حارث بن نعمان فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كذلك البر وكان أبر الناس بأمه۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں ایک مرتبہ رات میں سو رہا تھا کہ میں خواب میں جنت پہنچ گیا، اور جب جنت میں گھوم رہا تھا میں نے ایک بندے کے قرآن پڑھنے کی آواز جنت میں سنی کہ ایک بندہ جنت میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں نے ایک فرشتے سے پوچھا کہ وہ کون بندہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو فرشتے نے کہا حارث بن نعمان، وہ حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ تو اس نے کہا یہ بہت نیک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ اسی طرح دیتا ہے، یہ سارے معاشرے میں سب سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کرنے والا بندہ ہے۔ جو لوگ والدین کی خدمت میں کوشاں ہیں، آگے ہیں، ان کی جنت کا راستہ بہت آسان ہے۔ وہ لوگ جنت میں ہیں دنیا ہی سے، وہ لوگ جنت میں اپنے آپ کو تصور کر سکتے ہیں۔ جو لوگ والدین کے معاملے میں محتاط ہیں، ان کی خدمت کرنا جانتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ جو لوگ اس معاملے میں کمزور ہیں، والدین کے معاملے میں گستاخ ہیں، والدین کے معاملے میں بے ادب ہیں، وہ لوگ چاہے کتنے بڑے نیکوکار کیوں نہ ہو، ان کے جنت کا راستہ بالکل آسان نہیں ہے، بالکل آسان، بہت مشکل راستے سے انہیں پہنچنا پڑے گا۔ اگر واقعتاً اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے گا بھی تو بہت مشکل سے انہیں جنت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں دوبارہ آپ کو بتاؤں گا، صحیح مسلم حدیث میں 2550 پر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زعم انفہ من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ۔ میں اس بندے کو خاک آلود سمجھتا ہوں، میں اس بندے کو ذلیل سمجھتا ہوں، میں اس بندے کو بیوقوف سمجھتا ہوں جس کو بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ ملے ہوں یا ان میں سے ایک بھی ملا ہو، اس کے باوجود اس نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنی جنت کو نہ بنا لیا ہو۔ ایسے ہر بندے کو دنیا میں بیوقوف سمجھتا ہوں، ذلیل سمجھتا ہوں۔ اگر اب بھی کسی کے پاس والدین دستیاب ہیں، ماں باپ دستیاب ہیں، اللہ کے رسول نے باپ کے تعلق سے کہا، ابن ماجہ حدیث میں 3660 پر 3، الوالد اوسط ابواب الجنہ، یہ جو باپ ہے تمہارے جنت کے دروازوں میں سے درمیان والا دروازہ ہے، فَإِن شِئْتَ فَحْفِظْ عَلَى الْبَابِ أَوْ ضَيِّعْ، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اس دروازے کی کتنی حفاظت کرتے ہو، کتنا ضائع کر دیتے ہو۔ تو لہذا میں آپ کو اتنا ہی بتاؤں گا کہ والدین جب تک زندہ ہیں آپ بہت آسانی سے جنت بنا سکتے ہیں، والدین کے انتقال کے بعد یہ راستہ بہت مشکل بن جاتا ہے، بہت مشکل بن جاتا ہے، بہت مشکل بن جاتا ہے۔ جن کے پاس بھی والدین موجود ہیں، زندہ ہیں، ان کی خدمت کیجیے، اپنی جنت بنائیے، اپنی آخرت کا راستہ آسان کیجیے۔ شاعر نے کہا تھا، کہہ رہی ہے نوع انسانی سے یہ صبح ازل، کہہ رہی ہے نوع انسانی سے یہ صبح ازل، باپ کے رشتے کا کوئی بھی نہیں نعم البدل، ہے سہارا ماں کی ممتا شکر رب کا کر ادا، تیرے ہاتھوں میں ہے جنت ہے اگر ماں کی دعا۔